الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان مسلمانوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک بہت ہی جامع آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امانتوں کے بارے میں حکم نازل فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ان لوگوں کی امانتیں جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کے حوالے کر دو. اس سے بات معلوم ہوئی کہ کسی کی امانت کسی دوسرے کو دینا یہ ہرگز درست نہیں ہے. جس کی امانت ہو اسی کے حوالے کرنا چاہیے، دوسرے کے حوالے کرنا اس کی امانت میں خیانت کرنا ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو رہی. لیکن آج ہمارا حال اس کے برخلاف ہے. ہم دوسروں کی امانتیں لے کر کسی دوسرے کو دے دیتے، امانتوں کو لے کر اس کے اندر خیانت کرتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ اس بیماری میں 100% مبتلا ہے. اور آگے والی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تم عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. لیکن آج ہم اپنی موجودہ دور کی عدالت کی طرف اگر نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں یقین ہوگا اور ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہماری عدالتوں میں 100% انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہر شخص کو اس کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے. نمبر ایک، فیصلہ وقت پر نہیں ہوتا ہے. مقدمہ چلتے بیٹا سے پھر پوتا سے سب چلتے نہ جانے کتنی نسلوں تک مقدمہ چلتا رہتا ہے. اور فیصلہ آنے تک پتہ چلا جس کا مقدمہ چل رہا ہے وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی جھگڑے کو اور کسی بھی مقدمے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. آپ اپنی بابری مسجد کا مقدمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا. اور فیصلہ جو ہوا بھی وہ بھی آپ کے سامنے ہوا، جس کا کوئی مطلب اور کچھ مقصد نہیں نکل سکا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اور اس آیت کریمہ کے اندر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمُونَ، نہیں، مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی بات نہیں کہی گئی. بین الناس فرمایا، یعنی وہ شخص جس کے درمیان آپ فیصلہ کر رہے ہوں، وہ چاہے غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اس کے درمیان عدل و انصاف والا فیصلہ کرو. اور چنانچہ ایسے ایک نہیں نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان آئے، ایسے مسائل پیش ہوئے، آپ نے ان کا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا. ایک صحابی اور ایک یہودی کا واقعہ ہے. وہ صحابی نہیں بلکہ منافق تھا. ظاہر میں صحابی بنتا تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ
منافق تھا، اس کی منافقت بھی انشاءاللہ آگے ثابت ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوا تو یہودی کہتا کہ چلیے ہم آپ کے نبی کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، کیونکہ اس کو یہ 100% یقین تھا کہ ہم حق پر ہیں، اور ہم اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچ گئے تو فیصلہ انشاءاللہ حق کے مطابق ہوگا، عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ جو منافق تھا یہ کہتا تھا نہیں، منافقوں کے سردار کے پاس چلو یا یہودیوں کے سردار کے پاس چلو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہاں ہم پہنچیں گے تو ہم بازی ہار جائیں گے، کیونکہ وہاں فیصلہ جو ہوتا ہے وہ برحق اور 100% صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال مانتے مناتے کہتے سنتے دونوں راضی ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ السلام نے دونوں کی گفتگو کو سنا اور فیصلہ جو حق پر تھا یعنی وہ یہودی، تو آپ نے اس کے موافق فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ منافق جو تھا اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کیا کہنے لگا کہ اب فیصلہ عمر کی عدالت میں ہوگا، اس کا بھی اب حق تھا، کہا اب عمر کے عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے چلیے حضرت عمر کی عدالت میں چلتے ہیں، وہاں تو اور صحیح فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ پہنچے دونوں، تو یہودی سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں گئے تھے اپنا مقدمہ لے کر، آپ نے ایسے ہمارے موافق فیصلہ فرما دیا اور یہ شخص فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو، دونوں ٹھہرے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر گئے، تلوار نکالا، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن کو وہیں پر دھڑ سے جدا کر دیا۔ ان کی عدالت میں ایسا ہی فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ اب کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص منافق تھا۔ اس بات کا اندازہ کیسے لگایا انہوں نے؟ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ نہ مان سکے اور اس پر عمل نہ کرے وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان والا کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو جو ایمان والے تھے وہ تو اپنی زندگی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ تیار رہتے تھے۔ اب پورے مدینے کے اندر یہ شور برپا ہو گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک مومن کو قتل کر دیا۔ یہ منافقین شور کر رہے تھے۔ چنانچہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قتل کیا ہے یہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، یہ منافق ہی تھا۔ تو حضرت عمر کے فیصلے کا ان کو انتظار تھا۔ اور آج جو لوگ مسلمانوں کے اوپر یہ داغ اور دھبا لگاتے ہیں، یہ مسلمانوں کی یہ فیصلے، مسلمانوں کی جو قوانین اور مسلمانوں کی جو شریعت ہے، یہ مسلمانوں یہ تمام دنیا والوں کے لیے ایک زخم ہے، ایک ظلم ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں ہر چیز کی جو سزا دی گئی ہے وہ بالکل برحق اور کسی نہ کسی مصلحت کے ساتھ تیار کی گئی ہے۔ ہماری شریعت یہ کوئی ہم نے نہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیار کردہ ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، یہ جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پر 100% عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ ہمارے اوپر تو الزام لگاتے ہیں کہ ان کے درمیان جتنی بھی شریعت اور ان کی جو سزائیں ہیں سب جارحانہ ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اپنے اوپر اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے اوپر ایک نظر ڈالیں، کہاں کا انصاف ان کے یہاں ہوتا ہے۔ کسی بھی مقدمے کو اٹھا دیجیے، کسی بھی یہ ہر جگہ بھی غلط کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ 3 طلاق کا مسئلہ ہو، عورتوں کے حقوق کا مسئلہ ہو، ہر جگہ یہ اپنے عقل لگاتے ہیں اور اپنے موافق فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب
مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فاصلہ رکھا ہے اور دونوں مد مقابل نہیں ہو سکتے، ایک کم ایک زیادہ رہے گا، عورتوں کو ناقص العقل بتایا گیا ہے، تو اب وہ مردوں کے ساتھ جب کندھا سے کندھا ملائے گی تو معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ ایک ناقص چیز ہو اور ایک کامل چیز ہو، دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیں تو یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو اسی حیثیت سے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔